بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پچھلے جمعے کا جو موضوع ہے اسی کے چند مزید نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ آپ کی سیرت کو قرار دیا اور آپ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کس طرح نمونہ ہے، پچھلے جمعے میں نے چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج آپ کی شخصی زندگی کے حوالے سے چند اور باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، بلکہ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ذکر خیر فرمائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بعض ایسے اوصاف اپنی ان کی سیرت کا حصہ ہیں کہ جو ان کا خصوصی امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ صدیق النبی۔ اچھا، ہر نبی صدیق ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بعض پیغمبروں کو بعض حوالوں سے خاص طرح کی فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ جس طرح آپ حسن یوسف کی بات کرتے ہیں کہ حسن جمال کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر آتا ہے۔ معجزات کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ جب ہم ریاست اور حکومت کی بات کریں تو جناب سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف پیغمبروں کو بعض اوصاف کے اندر خاص طرح کا مقام عطا کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں جو سچے ہیں، سچائی کے ساتھ ہیں، سچائی کو پہچاننے والے ہیں۔ صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدیق ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی فطرت ہر طرح کے گرد و غبار سے پاک ہو، اور جب حق اس کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ حق کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی اس کو نہ لگے۔ دیکھیں، سارے جو صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے ہی سچے ہیں، لیکن آپ خاص طور پر ذکر کرتے ہیں جناب ابو بکر صدیق۔ تو یہ صدیق کا مطلب یہ ہے کہ اس وصف میں ان کو باقی صحابہ پر برتری حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبر سارے سچے ہیں اور اپنے اوصاف میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس حوالے سے خاص طور پر یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ صداقت کا یہ وصف، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص مقام پر فائز ہے، ایک خاص درجہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا وصف جو قرآن مجید کے اندر ہمیں کثرت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّ ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ وہ اپنی ذات میں ایک پوری امت کی طرح تھے، اللہ رب العزت کے فرما بردار۔ اور حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باطل سے کنارہ کشی کرنے والا ہو، حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گمراہی سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے والا ہو، اس کو کہا جاتا ہے حنیف۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ خاص طور پر ان کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ وہ صدیق ہیں، حنیف ہیں، اور ایک اور وصف بھی ذکر فرمایا، اور وہ وصف ہے مسلم۔ ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلم کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنے والا، سرنڈر کرنے والا، اطاعت اور فرما برداری کرنے والا۔ لیکن ایسی اطاعت اور ایسی فرما برداری کہ جو اللہ رب العزت کا حکم پہنچا اور فوری طور پر سر تسلیم خم کر دیا، نہ کوئی آگے سے دلیل ہے، نہ کوئی آرگو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ابراہیم وہ ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلم، آپ گردن کو جھکا دیجئے، آپ سرنڈر کر دیجئے، سر تسلیم خم کیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں پوچھا کہ کس معاملے میں، کون سا کام ہے جس کے لیے مجھے گردن جھکانی ہے، اور کون سا حکم ہے جو مجھے بجا لانا ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ اسلم، یہ نہیں پوچھا کہ کس حکم میں تسلیم کروں، فرمایا جی اسلمت لرب العالمین، اے اللہ جس چیز میں بھی تو چاہے کہ میں تیرے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دوں، میں سرنڈر کر دوں، سر تسلیم خم کر دوں، اسلمت لرب العالمین، میں نے سب جہانوں کے رب کے سامنے سرنڈر کیا، اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو حنیف بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہمیں اپنانے کا حکم ہے کہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو اب ذرا یہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا وصف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا، وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی تھے۔ تو اس وصف کے ساتھ ذکر کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنا چاہیے کہ جب کم از کم یہ تو ہمارے اندر ہو نا کہ جب ہم کسی بات کو سمجھ لیں کہ یہی حق ہے، کسی چیز کے بارے میں جان لیں کہ یہی سچ ہے، تو پھر اس کے سامنے ہم اپنی جبین نیاز کو جھکا دیں۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہوگی کہ بندہ سمجھے کہ یہ بات غلط ہے اور پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں تو ابراہیمی ملت پر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے طریقے کو اپنانے والا ہوں۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف ہیں، مسلم ہیں، آپ کے ان اوصاف کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا، ان شخصی اوصاف کا ذکر کیا۔ یہ اس بات کا تقاضا ہے اللہ کا ہم سے کہ تم ملت ابراہیم میں سے ہو تو تمہیں بھی ان کی طرح حنیف ہونا چاہیے، باطل سے منہ موڑنے والا ہونا چاہیے، ان کی طرح مسلم ہونا چاہیے۔ اقبال نے جو ترجمہ کیا کہ اسلم مسلم کیا ہے کہ برتر از اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی، کبھی جاں
اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، یہ ہے کہ بندہ جان، تسلیم جان، سب کچھ اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے رہے، تو یہ ہے مسلم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کا مطلب۔ قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ میں 3 اور اوصاف بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیان ہوئے۔ سنیے ذرا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ابراہیم کون ہے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام حلیم ہے، مطلب بردبار، اواہ رحیم المزاج، منیب رقیق القلب، یہ میرے ابراہیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ابراہیم کے شخصی اوصاف ہیں، ان کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ اور ہمیں حکم کیا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، اے لوگو تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی، ان کی سیرت کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر آپ کی سیرت میں ان اوصاف کا موجود ہونا اللہ کا ہم سے تقاضا ہے کہ اگر تم ابراہیم کی سنت پر چلنے والے ہو، ان کی ملت میں ہونے کے دعوے دار ہو، تو تم میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح حلیم ہونا چاہیے، بردبار۔ حلیم کا مطلب کیا ہے؟ جو دوسروں کے غلطی پر ان سے باز پرس میں جلدی کرنے والا نہ ہو۔ کسی نے غلطی کی، زیادتی کی، تو اس کو موقع دے، اس کو سپیس دے، جتنا ممکن ہے برداشت کریں، بردباری کا مظاہرہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام یہی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ابراہیم اواہ، یہ بھی ان کا وصف ہے، رحیم المزاج، عفو درگزر سے کام لینے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے لوگو چاہیے کہ معاف کرو، چاہیے کہ درگزر سے کام لو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں سے درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو، اور اللہ رب العزت تمہیں معاف کرے؟ ہم اپنی اوقات کے مطابق معاف کریں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں معاف فرمائے گا۔ اور جب اللہ کسی کو معاف کرنے پر آ جائے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد کون سی کمی رہ جائے گی؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں تم معاف کرنا سیکھو۔ اور میں اکثر اس پر یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ معاف کرنا چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے، وہ بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگ ہی معاف کرتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اس لیے وہ سب سے زیادہ معاف کرتا ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑے معاف کرنے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے بڑھ کر اللہ کے بعد کسی نے معاف نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے رستے پر چلنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان شخصیات میں سے ہیں جو بہت زیادہ لوگوں سے درگزر کرنے والے تھے، بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس وصف کی وجہ سے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرمایا کہ میرے ابراہیم وہ ہے کہ وہ لحلیم، وہ حلیم بھی ہیں، اواہ اور رحیم المزاج بھی ہیں۔ کتنے رحیم المزاج، اتنے رحیم المزاج! قرآن مجید نے وہ واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس کی بعض تفصیلات ہمیں بائبل کے اندر ملتی ہیں۔ بائبل یہ یہودی اور عیسائی جو مذاہب ہیں ان کی ایک مشترکہ کمپائلیشن، بہت ساری کتابوں کی، یہ بائبل اس کا مجموعہ ہے۔ اس کا جو پہلا پورشن ہے اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اس کے اندر 39 کتابیں ہیں، اور ان میں سے پہلی 5 کتابوں کو تورات کہا جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل۔ تورات جن 5 کتابوں کو کہا جاتا ہے ان میں سے پہلی کتاب جو ہے وہ کتاب پیدائش ہے۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ یعنی اس وقت اگر آپ بائبل دیکھیں تو اس میں کتاب پیدائش سب سے پہلے ہے۔ اس کا 18واں باب آیت نمبر 23 تا 32، اس کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے رحیم المزاج تھے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے،
اس لیے اس کی ساری تفصیلات میں نہیں عرض کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بد اخلاقیاں تھیں ان کی وجہ سے ان کو تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو کو فرشتوں کو بھیجا کہ جائیے اور پتھر مار مار کے ان کی بستیوں کو الٹ کر ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو فرشتے جو عذاب کی خبر لے کر آئے تھے قوم لوط کے لیے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں اور ہم آگے جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہاں کس لیے؟ بتایا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے ختم کر دیا جائے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو جو ان کے مزاج کے اندر رحیمی اور کریمی تھی تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجادلہ شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مباحثہ شروع کر دیا۔ اے اللہ، کیا تم ان سب لوگوں کو مار دے گا؟ کیا سارے لوگ یہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے؟ کیا ساری بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی جائیں گی اگرچہ ان میں 50 لوگ ہی حق پر ہوں اور سچ پر ہوں؟ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، یا ابراہیم اگر ان میں 50 لوگ بھی صحیح ہوتے نا تو میں اس بستی کو تباہ نہ کرتا، ان میں 50 نہیں ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول چلو 50 نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ چلو 50 نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر جو ان کے ساتھ ہوتا ہے ہوتا رہے، بلکہ عرض کی کہ اللہ اگر 50 نہیں تو چلو 45 ہوں گے، 5 کم ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے پیغام ہے ابراہیم اتنے بھی نہیں ہیں۔ عرض کی یا اللہ 40 ہوں گے۔ فرمایا کہ ابراہیم اگر ان میں 40 لوگ بھی ٹھیک ہوتے نا تو میں ان بستیوں کو اور اس قوم کو تباہ نہ کرتا۔ عرض کی اللہ چلو 40 نہ ہوں گے 30 ہوں گے۔ خبر دی گئی کہ اے ابراہیم 30 بھی نہیں ہے، یا اللہ 20 ہوں گے۔ فرمایا 20 بھی نہیں ہے۔ اے اللہ اگر اس قوم کے اندر 10 لوگ بھی اچھے ہیں تو ان کی وجہ سے باقی کو معاف فرما دے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئے، ابراہیم ان لوگوں میں 10 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو مجھے اپنا رب ماننے والے ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں سے۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے رحیم القلب ہیں، کتنے رحیم المزاج ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجادلہ کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اگر چلو سارے اچھے نہیں ہیں تو کوئی ہزاروں میں 50 ہی صحیح، 50 نہیں ہے تو 45 40 30 20 10، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ اے ابراہیم ان میں اتنے لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے کتنے رحیم المزاج ہیں کہ اگر کسی قوم پر عذاب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات شروع کر دی، یا اللہ معاف فرما دے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایک تو یہ بات سمجھ آئی ان کی رحیم المزاج ہونے کی، اور دوسری یہ بات سمجھ آئی کہ نیک لوگ کسی بستی کے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص نیکوکار ہے وہ اس معاشرے اور سوسائٹی کا سب سے قیمتی جوہر ہے۔ مت ناپیے لوگوں کو مال و دولت کے ساتھ، عہدے اور اقتدار کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں جن لوگوں کی وجہ سے میرا اور آپ کا وجود قائم ہے، یہ دنیا قائم ہے، اللہ کا عذاب ٹلا ہوا ہے، وہ نیک لوگ ہیں۔ تو نیک لوگوں کا وجود کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی سوسائٹی کے لیے، کسی خاندان کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مکالمہ کیا، اور اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ میرے ابراہیم بڑے ہی رحیم المزاج ہیں، تم ان کی سیرت کو اپنا لو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں
جو اس وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم تو اپنے خاندان کے اندر باقاعدہ جھگڑوں کی بنیادیں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ کسی دوسرے کے لیے رحیم اور کریم ہم کہاں سے ہوں گے؟ اپنے گھر میں نہیں ہوتے۔ خاندان کے لیے ہم مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سنت ابراہیم پر چلنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے حلقے کے اندر ہمیں دوسروں کے لیے مہربان بننا چاہیے، دوسروں عفو و درگزر سے کام کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں سے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے راستے پر چلنے کا مطلب ہے۔ تیسری بات اس آیت مقدسہ کے اندر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے رقیق القلب ہیں، یعنی رقیق القلب کا مطلب یہ ہے انتہائی نرم مزاج، بات بات پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دوسروں کے لیے اخلاص اور للہیت نقطہ کمال کو چھو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں، منیب رقیق القلب۔ صرف ایک مثال سے بات عرض کروں گا کہ آپ کا چچا آزر کافر مر گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آخری لمحے تک ان کے لیے ہدایت کی دعائیں بھی کیں اور ان کو اسلام کی طرف بلاتے بھی رہے، لیکن وہ کافر ہی مر گیا۔ قیامت کا دن ہوگا جب دیکھیں گے کہ میرا چچا جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، تو پھر ان کی جو رقیق القلبی ہے ایک دفعہ پھر اس کا ظہور ہوگا۔ سورۃ الشعراء کے اندر وہ آیات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کی وجہ سے ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کر رکھی ہے کہ یا اے میرے رب ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا کسی معاملے میں۔ تو اس دعا کی آڑ لے کے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے اللہ میرا چچا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا ابراہیم آج عمل کا نہیں جزا کا دن ہے، سزا کا دن ہے، آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا، لیکن یہ معاملہ اور ہے، آج رسوائی نہیں ہوگی آپ کی، لہذا ابراہیم علیہ السلام کا چچا جو ہے اس کی شکل تبدیل کر دی جائے گی تاکہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے درمیان اپنے چچا کو جب مبتلا عذاب دیکھیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ رب العزت اس طرح کر دے گا۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام اتنے رقیق القلب ہیں کہ قیامت کے دن جانتے ہیں کہ چچا کفر کی حالت میں مرا ہے، پھر بھی اس کے لیے قیامت کے دن ایک جملہ کہیں گے اللہ کیا کوئی گنجائش ہے اب بھی؟ اتنے رحیم القلب، اتنے رقیق القلب، اتنے رحیم المزاج۔ میں آپ سے اور اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، کیا ہمارے مزاج میں بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے اتنی نرمی ہے؟ ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہم ادا کرتے ہیں، ان کے پیچھے جو اصل فلسفہ ہے اس کو بھی دریافت کریں۔ میں پچھلے جمعے بھی یہی بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بس یہ یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دمبا یاد رہ گیا، جو باپ اور بیٹے کے درمیان مکالمہ ہوا تھا وہ بھول گئے ہم، اصل وہ چیز ہے۔ یہ یاد رہ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو تنہا ایسی جگہ پر چھوڑ گئے جو بالکل بیابان ہے، اجڑا ہوا علاقہ ہے، لیکن یہ بات نہیں یاد رہی کہ خامد اور بیوی کی باہمی گفتگو کیا ہوئی، اور بیوی ایمان اور یقین کے کس درجے پر فائز ہے، اور یہ بات بھول گئے کہ باپ اور ماں اگلی نسل کی تعلیم اور تربیت میں کیسا کردار ادا کرنے والے ہیں۔
یہ بات ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی کہ ایک خاندان کا سربراہ جس کو اللہ نے علم کی، ایمان کی، یقین کی روشنی عطا فرمائی ہو، وہ کس طرح اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری قوم کے لیے، ملت کے لیے کس طرح تڑپتا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہے اور کس طرح ان کے لیے اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالتا ہے، یہ بات ہماری نظروں سے نکل گئی۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام، میرے بھائیوں، آپ کی سیرت کو اپنانے کا تقاضا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی سیرت کے متعلق جو واقعات ہیں ان کا اصل جوہر سمجھے، اس کا اصل فلسفہ سمجھے، اس سے ملنے والے اسباب جو ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ کے واقعات کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر ہمیں کہا گیا کہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، اے لوگو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم نے بس یہ ایک معجزہ ہمیں یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ آگ کے اندر ڈالا گیا اور وہ آگ گلزار ہو گئی، یاد ہونا چاہیے۔ اس میں پیغمبر کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے اور اس سے پیغمبر کی عظمت بھی ہمارے دل کے اندر جاگزی ہوتی ہے۔ لیکن بھائی یہ بھی تو سوچیں ہم کہ پیغمبر کو کس وجہ سے آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ان اسباب کا کھوج لگانے کی بھی ضرورت ہے۔ سمجھ یہی آتی ہے کہ جب کوئی شخص خیر کی بات کر رہا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ درجہ بدرجہ وہ اس کے لیے کوشش کرے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، خاندان کے لوگوں کو دعوت دی، پھر قوم کو دعوت دی، پھر آخری درجے میں ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار کے اندر پہنچے۔ بادشاہ کو اس وقت تک کوئی تکلیف نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اپنے گھر والوں کو دیتے رہیں دعوت، اپنے خاندان کو دیتے رہیں دعوت، اور قوم کو بھی اگر آپ کو دعوت دیتے ہیں تو دے لیجیے۔ لیکن نمرود اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ اس کا خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہے، جو نظام اس نے قائم کر رکھا ہے یہ غلط ہے۔ یاد رکھیے کہ حقیقی دعوت آخری درجے میں جا کے اس نظام کے لیے چیلنج بنتی ہے جو نظام کفر کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانیاں کرنا، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حج اور عمرے کرنا، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مختلف اعمال بجا لانا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح ایک ایسی دعوت لے کر اٹھے ہیں کہ وہ دعوت آخری درجے میں جا کے اس پورے نظام کے لیے چیلنج بن گئی۔ اصل دعوت ہوتی وہ ہے۔ میرا اور آپ کا بہت نیک ہونا کافی نہیں ہے۔ ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے داڑھی رکھ لی ہے اور 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ یہ میری ذات تک یہ معاملہ ہے۔ ایک مسلمان سے توقع اس سے بڑھ کر ہے، وہ مسلمان جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہبر رہنما مانتا ہے، اس کو اپنی زندگی اس طرح بنانی چاہیے کہ وہ گھر والوں کے لیے بھی دعوت ہو، خاندان والوں کے لیے بھی دعوت ہو، سوسائٹی اور معاشرے کے لیے بھی دعوت ہو، اور جتنا اس کا اختیار اور اس کا دائرہ کار ہے کہ اس کی دعوت آخری درجے میں جا کے وہ اس پورے کفر کے نظام کے خلاف بھی کھڑا ہو۔ اگر وہ دعوت کفر کے نظام کے خلاف نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ دعوت ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اس لیے پیغمبر کوئی ٹیکنالوجی کا انقلاب لے کر نہیں آتے، وہ اس نظام کے لیے چیلنج بنتے ہیں جو نظام اس وقت وہاں پر موجود ہو اس معاشرے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ پورا نظام بدل دیا۔ مدینہ کی ریاست کی صورت میں پورا نظام تبدیل کر کے رکھ دیا۔
اصل تبدیلی یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کے لیے تیار کر دیا جائے کہ وہ اس نظام کے لیے چیلنج بن جائے. سٹیٹس کو جو آج ہمارے ملک کے اندر رائج ہے اور بہت بڑی اکثریت اسی نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس نظام کی صورت میں ان کی بقا ہے. یہ مذہب کے نام پر بھی بہت سارے لوگ مذہب کو بیچ کر، اسلام کا سودا کر کے اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ دینی جماعتیں تو غیر دینی، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دینی جماعتیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں باقی سارے کافروں کی جماعتیں، مسلمان ہیں سارے، تمام مسلمانوں کے ذمے ہے. اگر انہوں نے کوئی جماعت بنائی ہے اور لوگوں کی فلاح اور اصلاح کے لیے ہے تو پھر اس جماعت کے منشور میں بنیادی بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ جماعت اپنے منشور میں اس نظام کو چیلنج کرے جو لوگوں کے لیے عدل و انصاف مہیا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. وہ اس سسٹم کے لیے چیلنج بنے جو سسٹم اور نظام لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے زہر قاتل بن رہا ہے. اگر آپ کا منشور ایسا نہیں ہے، آپ اس نظام کے لیے چیلنج نہیں بن رہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ سنت ابراہیم پر نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو جب نمرود کے لیے چیلنج بنے، اس کی خدائی کے لیے چیلنج بنے، اور نمرود کو سمجھ آ گئی کہ اب معاملہ لوگوں تک کا نہیں ہے، یہ ریاست کو چیلنج ہے، یہ اس نظام کو چیلنج ہے. تو پھر اس نے کہا تھا، قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، وہ شخص جس نے کفر کیا تھا وہ مبہوت ہو گیا، دلیل کوئی نہیں. اس نے کہا کہ اب ڈالو ان کو آگ کے اندر. آگ میں ڈالنا اور اس کا گلزار ہونا یہ ہمیں یاد ہے. یہ کیوں یاد نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس وجہ سے آگ میں ڈالا گیا؟ یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے درجہ بدرجہ اور جگہ جگہ کہ جہاں پر میرا اختیار ہوگا، جہاں تک میری پہنچ ہوگی، میں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جتا رہوں گا. میری حیثیت ایک باپ کی ہے تو میں اپنی اولاد کے لیے، سربراہ خاندان کی حیثیت ہے میری تو پورے خاندان کے لیے. اور اگر میں کسی ایسی رجیم کا حصہ ہوں کہ اس سے اوپر میری بات سنی جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری اور بڑی بڑھ گئی. لہٰذا یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ذاتی زندگی میں نیک رہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ بات کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ بسا اوقات ذاتی زندگی میں جو کمی رہ جائے گی اللہ اس کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر اجتماعیت متاثر ہو گئی، سوسائٹی اور معاشرہ متاثر ہوا جبکہ آپ اس میں اپنا رول ادا کر سکتے تھے، تو یاد رکھیے کہ اس میں ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، پورے معاشرے اور ریاست اور لوگوں کا اجتماعی مفاد اس میں متاثر ہوگا. بندہ ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا کہ جس کی شاید معافی آسان نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقے پر اگر ہم چلنا چاہتے ہیں تو اس بات کو سمجھیے. ایک اور چیز، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی پوری زندگی سے ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کامیابی یہ ثابت قدمی اور یقین کے بغیر ممکن نہیں. یہی بات سمجھ آتی ہے نا کہ ثابت قدمی اور یقین، اتنا یقین کہ جب آگ کے اندر پھینکا جانے لگا تو کہرام مچ گیا. فرشتوں نے کہا، یہ سورۃ الانبیاء کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، سورہ کبیر جو تفسیر کبیر ہے اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ، یا الہی ابراہیم آگ میں ڈالے جانے لگے ہیں. تو جواب یہی ہے کہ انہوں نے تو کچھ شکایت نہیں کی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ہی اللہ سے دعا کر دیجیے، فرمایا کہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا؟ اس درجے ایمان اور یقین کہ دعاؤں کے بغیر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ رب ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، جو اس کی رضا ہے میں اس کی رضا پر راضی ہوں. اگر وہ اسی پر راضی ہے کہ میں جل کے خاک ہو جاؤں تو پھر ایمان اور یقین کا تقاضا یہ ہے کہ ابراہیم اس آگ کے اندر جل کے ختم ہو جائے. اس لیے
ایمان اور یقین یہ سمجھ آتا ہے کہ ابراہیم کی زندگی ہے علیہ السلام۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اگر آج وہ ایمان اور یقین ہمارے اندر آ جائے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اقبال کہتے ہیں کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ اور ایمان اور یقین جب اپنے نقطہ کمال کو پہنچتے ہیں تو آخری درجے میں اقبال نے اس کے لیے جو تعبیر کی ہے وہ ہے ایمان اور یقین کا آخری درجہ یہ ہے کہ ایمان اور یقین عشق کی منزل کو پہنچتے ہیں، اور یہ گویا کہ وہ آخری منزل ہے کہ جس کے قدموں پر ہر عقل، دانش اور سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی لیے عقل اور عشق کے درمیان جو فرق کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل۔ اگر عقل، کامل عقل اس کو کہتے ہیں جو مصلحت اندیش ہو، یہ عقل کامل کی دلیل ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ عشق ہو مصلحت اندیش تو خام ہے ابھی۔ اگر عشق میں مصلحت اندیشی آ جائے تو پھر وہ ناقص ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایمان اور یقین کی وہ منزل اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا چاہیے جو ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔